بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ NM TV ہے، میں نصرت مرزا ہوں، اور آج کا موضوع ہے پاکستان اور چین کے درمیان میں فضائی مشق، جو نویں مشق جو ہے شاہین 9 جو شروع ہوئی ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ فضائی مشق جو ہے 2011 سے شروع ہوئی تھی اور ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سال کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ جو اس کے 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی 3 دسمبر 2020 کو جو ہے وی جو وزیر دفاع ہیں چائنا کے، وی فنگ، ان کا دورہ ہوا ہے پاکستان کا۔ وہ ایک ہفتے کا دورہ تھا، اس میں بہت سی باتیں ہمارے درمیان میں طے ہوئی ہیں، دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے ان کے درمیان میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو ہے، وہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان میں جو اسٹینڈ آف ہے، جو سرحدی تناؤ ہے، ہو رہا ہے، اور جس کے آپ سن رہے ہیں، لداخ میں بھی ہو رہا ہے، تبت میں بھی ہو رہا ہے، اور وہ جو چکن نیک ہے اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اور چین جو ہے وہاں پر ایک وہ بہت بڑا جو ڈیم بنانے جا رہا ہے، جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں اپنے ایک ولاگ میں۔ تو اس کے علاوہ جو وہ سڑکیں بنا رہا ہے وہاں پر، جو وہ جو کہ اروناچل پردیش کو جو ہے وہ اپنا حصہ کہتا ہے، جو انڈیا کا جو ایک ریاست ہے، اس ریاست کو اپنی ریاست کہتا ہے، تو وہ ساری تیاریاں وہ مکمل کر رہا ہے۔ تو اس سے جو اسٹینڈ آف ہے اس کا وہ کافی زوروں پہ چل رہا ہے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ کشمیر میں بھی ظلم کر رہا ہے، سرحدوں پر بھی ہمارا ظلم کر رہا ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ جو جمعے کے دن 18 تاریخ کو انہوں نے جو ہے جو فائرنگ کی ہے، تو جو UN کی فورس تھی ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، ان کے وہ بال بچ گئے ہیں۔ تو یہ ایک جو سرحدی تناؤ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں بھی سرحدی تناؤ ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان میں جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ایکسرسائز ہے، ایئر ایکسرسائز ہے، جو کہ شاہین 9 ہے، وہ ایک بہت خصوصی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ یہ ایکسرسائز 16 دسمبر 2020 کو شروع ہوئی، اور اس میں کمبیکٹ پائلٹ جو ہیں، لڑاکا ہوا باز جو ہیں، وہ شریک ہیں۔ اس میں ایئر ڈیفنس سسٹم کا وہ کا تمام عملہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈ اسٹاف ہے وہ موجود ہے دونوں طرف کا۔ اس میں جب تقریب ہوئی ہے تو اس میں پاکستان کی طرف سے ایئر مارشل وقاص سلیری نے حصہ لیا افتتاحی تقریب میں، اور جنرل سن ہونگ نے، میجر جنرل سنگ ہونگ نے حصہ لیا چین کی طرف سے۔ جنرل سنگ کا کہنا تھا کہ یہ مشق دونوں فضائی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت میں اضافہ کرے گی اور باہمی تعاون کو فروغ دے گی۔ یہ میجر جنرل سنگ ہونگ کا، یہاں پر جو ایئر فورس کا بھی جو آدمی ہوتا ہے اس کو بھی یہ لوگ میجر جنرل کہتے ہیں۔ اس کا جو PLAAF یعنی PLA تو پاکستان یعنی پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس، اس کا مخفف ہے۔ یہ جو ایئر مارشل جو میجر جنرل سن ہونگ ہیں، یہ PLAAF کے جو سربراہ ہیں یا نائب سربراہ ہیں، وہ پاکستان یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا، اس کے جواب میں ایئر مارشل سلیری کا کہنا تھا کہ باہمی تعاون میں فروغ ہوگا، اور یہ مشن اہم کردار کرے گا باہمی تعاون کے فروغ میں، اور دونوں پاکستان اور درمیان کے جو باہمی جو تعلقات جو مضبوط ہوں گے، اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں جو وہ اس میں بھی ان کی جو ہے انٹر ایکٹیویٹی جو ہے، انٹر آپریبلٹی جو ہے، انٹر آپریشن جو جس طرح سے آپ ایک دونوں مل کر جو تعاون جو بڑھتا ہے، وہ اس میں فروغ ہوگا۔ اور پاکستان اور چین کے درمیان میں اسٹریٹجک اتحاد موجود ہے، اور اس میں حالیہ واقعات کے جبر نے، یعنی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو ہم جبر کہہ لیں، یا ان کے جو حالیہ واقعات کے جو ان کی وجہ سے جو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان میں تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ فضائی مشقیں اس لیے بھی اہم ہو گئی ہیں کہ جو پاکستان کو انڈیا جو ہے پاکستان میں تنگ کرنا چاہتا ہے۔ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، جو ابھی UAE کے دورے پہ گئے تھے، جمعے کے دن انہوں نے وہاں پر پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور اس میں انہوں نے UAE میں بیٹھ کر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر
سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو بی فٹنگ جواب دیں گے، بی فٹنگ بھی دیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہی سخت دے دیں گے، جو اس لحاظ سے کہ ان کا دماغ کو درست کرنا بہت ضروری ہو گیا. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کام جو ہے وہ آپ نے جو ایک دفعہ ایک بڑا کام کر لیا تھا جو اس پاکستان کی علیحدگی کا، تو وہ کام جو ہے اب نہیں ہو سکتا ہے. یہ اس لیے آپ نے دیکھا کہ 16 دسمبر کا دن ہم نے چنا تھا، یہ جو چین اور پاکستان کے درمیان میں جو فضائی مشق شروع ہوئی ہے 16 دسمبر کو، اس دن شروع کیا جب پی ایل اے ہوا تھا. وہ بھی آپ کی شرارت تھی. جو اے پی سی ہوئی تھی، جو میں نے آرمی پبلک اسکول کا جو اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہوا تھا، وہ بھی 16 دسمبر کو ہوا تھا. تو اس سارے معاملے کی وجہ سے، لیکن اس میں پھر اس سے یہ ہوا کہ آپ کو ہم نے شکست دے دی، آپ کے جو جتنے بھی دہشت گرد تھے مارے گئے، اور پہلی دنیا کے اندر ہماری پاکستان کی فوج ایسی ہوئی کہ جو یہ کہہ سکتی ہے آج فخر کے ساتھ میں کہ وہ ایسی فوج ہے جس نے دہشت گردی کو شکست دی، جس کو امریکہ بھی شکست نہیں دے سکا. چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ آپ کو اگر بہت بھاری پڑے گی، اور آپ نے بھی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی جو کہ آپ نے 2019 میں کی تھی، ایسی کوئی ایکٹیویٹی کی، تو آپ کو اس دفعہ زیادہ سخت جواب ملے گا، اور آپ کے جو جنرل راوت کو چھوڑ دیا تھا وہ شاید اس دفعہ نہ چھٹے. تو اس کے علاوہ جنرل آرمی چیف جو ہے جنرل قمر باجوہ صاحب نے بھی جو ہے وہ اس آپریشن بیس کا دورہ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، ایئر مارشل مجاہد جو انور صاحب ہیں جو ہمارے ایئر چیف ہیں، انہوں نے اس کا استقبال کیا، اور یہ کہا کہ پاکستان، اور جنرل قمر باجوہ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی ایئر فورس کی مشترکہ مشق جو ہے شاہین 9 کا عملی مظاہرہ دیکھا انہوں نے. آرمی چیف نے کہا کہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے جنگی استعداد کو، یعنی اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. مشترکہ مشقوں سے فضائی جنگوں میں صلاحیت میں مزید نکھار آئے گا. یہ جملہ اچھا استعمال کیا کہ اس میں زیادہ جو آپ کی صلاحیت بڑھے گی، نکھار آئے گا اس میں. تو انٹر سروسز آہنگی سے آپریشن کامیابی کو تقویت ملتی ہے. آرمی چیف نے بیس کے اہلکاروں کے پیشہ ورانہ صلاحیت کے اور صلاحیتوں اور عزم کو سراہا. جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی مشترکہ تربیتی منصوبے بڑھتے ہوئے جیو اسٹڈی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ممالک کی جنگی تیاریوں کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہیں. پھر مزید انہوں نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ پیشہ ورانہ مہارت اور لگن پاک فضائیہ کا خاصہ ہے. جیسا کہ انہوں نے 27 فروری 2019 کو دکھایا کہ ان کے 2 جہاز گرا دیے، اور تیسرا ہیلی کاپٹر بھی ان کا گر گیا. تو شاہین جو 9 ہے، جو یہ یعنی 2011 سے شروع ہوئی تو ہر سال ہوتی ہے، تو یہ جو 2020 میں 9ویں جو ہے یہ فضائی مشق ہے. تو یہ فضائی شاہین 9 جو ہے مشترکہ فضائی مشقیں پاکستان اور چین کی فضائی کے درمیان میں جو 2011 میں شروع ہوئی تھی، تو یہ اب یہ 9ویں ہو گئی ہے. تو اس طرح سے پاکستان اور چین کے درمیان میں جو آپس میں تعاون ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ روز روز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جو اہم بات یہ ہے کہ میں جو اہم بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا کا مزاج بہت بگڑتے جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایک عظیم قوم اور ایک جو دنیا کی سب سے افضل ترین قوم سمجھتا تھا. یہ خیال اس کے ہٹلر کے ذہن میں بھی آیا تھا کہ صاحب جو ہے جرمن جو ہیں تو دنیا کی سب سے عظیم قوم ہے. انہوں نے اس کا یہ بھرا دے کر ساری قوم کو جو ہے پٹا دیا، اور آج تک جو ہے وہ اپنی فوج رکھنے کے قابل نہیں رکھا ہے امریکہ نے اس کو. اب امریکہ جو ہے چائنا کے مقابلے میں انڈیا کے ساتھ میں ہے، اور اس کو اپنا بغل بچہ بنا کر جو ہے چائنا سے لڑانا چاہتا ہے. تو چائنا اور پاکستان کا جو باہم تعلق ہے، تو پاکستان کی ہسٹری یہ ہے کہ آپ نے بے شک یہ درست ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس پاکستان میں شکست دی تھی. ٹھیک ہے، ہم آپ کی یہ بات کو مان لیتے ہیں، لیکن آپ اس کے بعد میں پھر ہم نے آپ کا جو سوویت یونین کا حال کیا، وہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں سوویت یونین کو بری طرح سے شکست ہوئی. اس نے ہمارے 2 ٹکڑے کیے تھے، ہم نے ان کے 15 ٹکڑے کر دیے. تو آپ اس کو چاہے اس وقت ہم نے امریکہ سے مدد لی، پھر اس کے بعد میں امریکہ بہادر صاحب آ گئے. انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کام جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم پھر افغانستان میں پھر وہ چڑھ دوڑے 9/11 کے واقعے کے بعد میں. تو ہم نے پھر اب ان کو بھی مزہ چکھا دیا، ان کو بھی اب وہ بھی بھاگ رہے ہیں وہاں سے. تو جو دو سپر پاور طاقتوں کو ہم نے سزا دی اس بات میں.
تو یہ بات دیکھ لیں کہ جب بھی کبھی بھی ہم پاکستان جس ملک کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے. تو اب اس وقت ہم چین کے ساتھ ہیں، اور چین کو ہم یہ کہتے ہیں، چین کا یہ خواب نہیں ہے کہ وہ سپر طاقت بنے یا وائی سپر طاقت بنے جیسے کہ امریکہ کے لوگوں کا خیال ہے، یا امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ ہے کہ جنگ کرانا چاہتے ہیں، تمہاری ساری دنیا پر جو جنگ لاگو کرنا چاہتے ہیں. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم اکنامک طور پر ہم اگر ترقی کریں گے تو سارے ملک ترقی کریں گے اور ساری دنیا کے ملک میں ترقی ہوگی. تو وہ اس میں ایک بیلٹ اور ون روڈ کا جو تصور دیا ہے، اس میں سی پیک ان کا جو ہے وہ ایک قسم کا جو ایک میں نے ہراول دستہ ہے، ہراول پروگرام ہے. تو اس لحاظ سے وہ سی پیک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان بھی سی پیک کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اس میں ہمیں جو ہمارے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے جو عرب ممالک نے، جو ہمیں دبانے کی کوشش کی ہے امریکہ کے کہنے پر، وہ اپنا حساب تک بدل رہے ہیں، اپنے جہاد کی چیزوں کو نکال رہے ہیں. امریکہ نے ان کے اوپر اس طرح قبضہ کیا ہے، اس نے کیونکہ محمد بن سلمان نے جو غلطیاں کی ہیں، جو ایک صحافی کو مار کر تو اس کے بعد میں اس کو بلیک میلنگ کر رہے ہیں، وہ آزاد نہیں ہے، وہ بالکل مقید ہے، ان کے قبضے میں ہے. تو اس سے کام لینا چاہ رہے ہیں تو، لیکن وہاں پر بھی اب بے چینی بڑھ گئی ہے. اسی طرح سے ابو ظہبی میں بے چینی بڑھے گی. پھر مسلمان ہے جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خیال جو ہے یہ امریکہ انڈیا کو یہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر یہ بہتر ہوگا انڈیا کے لیے کہ وہ مل جل کے رہے، ہم تو تیار ہیں، چین بھی تیار ہے، لیکن یہ کہ وہ امریکہ کی گود سے آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ امریکہ اتنے دور رہتا ہے. امریکہ نے کس کا ساتھ دیا؟ ہمارا ساتھ نہیں دیا. ہم نے اتنی قربانیاں دی، 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے آدمی شہید ہوئے، ہمیں کتنا اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا، اور ہمیں جتنی ہماری جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ ناقابل یقین ہے. اس کے علاوہ افغانستان میں بہت شہادتیں دی ہیں. 35 سال ہو گئے ہیں وہ جنگ میں، ابھی تک جنگ کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک ہارے نہیں ہیں. تو مسلمان قوم ایسی ہی ہوتی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیں گے کہ جب بابر آیا تو 12,000 کی فوج کے ساتھ آیا تھا. تو ہم تو بہت زیادہ اس وقت منظم ہیں اللہ کے، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں. تو ہم آپ کو وہ بات بتا دیں گے کہ جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کو پیغام امن دیتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ چین سے اور پاکستان سے آپ دوستی کر لیں اور علاقے میں مل جل کے رہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ جو یورپی یونین کر رہی ہے، آپس میں مل جل کے رہتی ہے، سب مل کے رہتے ہیں. تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی جو ہے یہاں رہتی ہے. پھر سینٹرل ایشیا تک اپروچ ہے، ایران ہے، ترکی ہے. آپ ایران کے ساتھ بھی آپ نے اپنے پینگیں بڑھا رہی ہیں امریکہ کہنے پر. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ایران کے ساتھ، ہمارا ایران بھائی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ خواب اگر ہو تو یہ بہرحال آپ کو ہم جس وقت آپ کے دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے، اسٹریٹجک اسٹرائک کریں گے، تو یہ ہم نے جو فضائی مشقیں کر لی ہیں، اس لیے آپ کے لیے ایک کو جواب ہے کہ آپ کرو گے تو آپ کو جواب مل جائے گا اچھا خاصا. ناظرین کا اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.